ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھپ کر بستر لے کر اپنے کمرے میں غیر محرم کو یا غیر محرم مرد کو میسج کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کرامن کا تدبین کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو ہمارے کندھے پر فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہی ہے، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جتنی مرتبہ یہ انگلی ہلائیں فرشتے رب کو لکھ کر پیش کریں گے، یا اللہ اس شخص نے زندگی میں اتنی لاکھ مرتبہ انگلی کو ہلایا تھا۔ روایات میں ہوتا ہے کہ جب کتاب کھول کر سامنے رکھی جائے گی نا عورت کے مرد کے، تو وہ کہے گا ہائے چھوٹی چھوٹی بات بھی نہ چھوڑی گئی، چھوٹا چھوٹا گناہ بھی میرا کتاب میں لکھ دیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں میں بڑا چلاک شخص ہوں، مجھے بڑا فن آتا ہے۔ آج بڑا لوگ فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس بڑا فن ہے، میں کسی کی عزت کو لوٹنے کا، انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کو اپنے جال میں پھنسانے کا۔ دو سزائیں اسلام نے ایسی رکھی جو دنیا میں ضرور ملیں گی، یہ یاد رکھیں۔ دو سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ کچھ گناہ جو ہوتے ہیں دوسرے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی سزا روک دیتا ہے، قبر میں دے گا، محشر میں دے گا، اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں اگر توبہ نہ کی تو بندے کو ضرور ملے گی۔ ایک والدین کا نافرمان، وہ اس جرم کی سزا دنیا میں ضرور بھگت کر جائے گا۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، والدین کو راضی نہ کیا، اس حال میں اس کے والدین دنیا سے چلے گئے کہ وہ بیوی کے ناراض ہونے کے فکر میں زندگی بسر کرتا رہا، اسلام کا فیصلہ اسے دنیا میں ضرور سزا ملے گی، ذلیل کیا جائے گا۔ اب رب کی مرضی ہے کس صورت میں رب اسے سزا دیتا ہے۔ دوسرا زنا کار، وہ زنا کی سزا دنیا میں ضرور بھگتے گا، چاہے اس کی بیٹی بھگتے، اس کی والدہ بھگتے، اس کی بہن بھگتے، اس کا بیوی بھگتے۔ کس ذریعے سے اللہ اسے سزا دیتا ہے یہ لکھا ہے روایات میں کہ اس کے اہل خانہ کو بھگتنی پڑے گی یا خود بھگتے، چاہے جتنی بڑی مرضی دیواریں کر لیں۔ ایک بندہ کسی کی عزت کو لوٹتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اسلام نے کہا جتنی مرضی بڑی دیواریں کر لیں، مگر وہ گناہ اس کے گھر میں داخل ہو کر رہے گا۔ چاہے اس نے کسی کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اسے اپنے جال میں پھنسایا ہے، وہ کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی ماں بھی ہوگی، اپنی عزت کو بچا رہا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اسلام نے کہا جتنی بڑی مرضی دیواریں بنا دے وہ گناہ اس کے گھر میں ضرور داخل ہوگا اگر وہ توبہ نہ کرے۔ اسلام کو کتنی پیاری چیز ہے، اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، صدقے دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ میں آج کے بعد اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں انٹرنیٹ کا، واٹس ایپ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، فلمیں نہیں دیکھوں گا، یہ گندے ڈرامے نہیں دیکھوں گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مسلمان صدقے دل سے توبہ کرے، اللہ سے سچا وعدہ کرے، حضور نے فرمایا اگر اس کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کو چھونے لگے اور اس کے گناہوں سے ساری
بندے کے معاف کر دے گا، بلکہ ہمارا رب اتنا کریم ہے. توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کے کیے ہوئے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ روایات میں لکھا ہے کہ فرشتے اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں جس جگہ بندے نے گناہ کیا تھا، وہاں کے نشان لکھے جاتے ہیں، نقش بنایا جاتا ہے. جب وہ بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بتائے بغیر اس جگہ سے گناہ کے نشان بھی مٹا دیتا ہے. فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کا پردہ رکھنے کے لیے، اس بندے کو اپنی رحمت کے دامن میں چھپانے کے لیے، اس کی توبہ پر اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے. حضرت حاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے. ایک شخص بیٹھا، اسے احساس پیدا ہوا کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں نے رب کے روبرو حاضر ہونا ہے، میں نے دیے کا حساب چکانا ہے. تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، وہ رونے لگا. حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ فرمانے لگے کہ آج تیرا رونا اتنا پسند ہے، اگر اس جگہ آج وہ تمام مومن ہوتے کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کے پہاڑ ہیں، اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے ان کے معاف کر دینا. حضور نے فرمایا تیرے رونے کے ساتھ فرشتے بھی رو رہے ہیں. اگر آج ایک توبہ اگر آج اس جگہ حضور نے فرمایا وہ تمام مومن ہوتے جن کے نامہ اعمال میں گناہوں کے پہاڑ ہیں، تو تیرے رونے کی وجہ سے ان سب کے معاف ہو جانے چاہیے. توبہ کتنا اچھا ہے. اگر ہم توبہ نہ کریں گے ہم اپنی اولاد پہ ظلم کریں گے. ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری اولاد کو بھگتنا. اگر ہم درست ہو جائیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو ہمارے ذکر کی، ہماری توبہ کی خوشبو ہماری اولاد میں بھی داخل ہو جائے گی. ہماری اولاد بھی نیک ہو جائے. اگر ہم توبہ نہ کریں گے کتنی دیر جو ایسے کر رہے ہیں، کب تک ہم واٹس ایپ پر انٹرنیٹ پر گناہ کرتے رہیں گے. آخر ایک شاعر نے کہا پتہ لگ سی جدو چنی پھسی ہاتھ بازاں. وہ ایک شاعر کہتا ہے جدو چنی میں مراد ہے انسان، اور باز سے مراد اس نے فرشتہ مطلب موت. اسے پتہ لگ سی جب چنی پھسی ہاتھ بازاں، اور جس ملکل موت نے ہاتھ ڈال لیا، پھر ہمارا گھمنڈ کہاں جائے گا، ہمارا موبائل کہاں جائے گا، واٹس ایپ کہاں جائے گا. زندگی میں ہی بندہ ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی کی آج پکڑ ہو رہی ہے، کسی کی کل ہو رہی ہے، کسی کی پرسوں ہو رہی ہے، کسی کی سال بعد ہو رہی ہے. پتہ نہیں کب کسی کو کینسر کی خبر آ جائے، کسی کو ایڈز کی خبر آ جائے. وہ رب ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے بیٹے اس دن تو کتنا مجبور ہو جائے گا جس دن میں تیری گرفت کر لوں گا. جس دن رب پکڑ لے گا، پتہ نہیں وہ کون سی بڑی بیماری میں پکڑ لے، کسی حادثے میں پکڑ لے. یہ اس کی قدرت ہے کہ بندہ جب باز نہ آئے، بار بار موقع دینے کے بعد
موجود وہ نہ سمجھے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ گرفت ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس تو آج توبہ کر لیں، آج زنا سے توبہ کر لیں، آج فلموں سے توبہ کر لیں، آج گانوں سے توبہ کر لیں، آج موبائل کے غلط استعمال سے توبہ کر لیں۔ دو پہلو میں اچھا استعمال بھی ہوتا ہے، واٹس ایپ اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے، انٹرنیٹ اچھا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آج اسے اچھا استعمال کرنے کی نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری وجہ سے ہماری اولاد کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اگر ہم برے مرے، ہم اس حال میں مرے، حضور زندگی کا پتہ ہے کچھ ضمانت ہے زندگی، ہو سکتا ہے ہم اس حال میں مرے کہ ہمارے موبائل میں غیر محرم کی تصویریں ہوں، اس حال میں موت آ جائے کہ ہمارے غیر محرم سے تعلق ہو، تو رب فرشتوں سے پوچھے مرتے وقت اس کی جیب سے کیا کیا نکلا، تو فرشتے کہیں یا اللہ یہ جب مرا ہے اس کی جیب سے موبائل نکلا، اتنی غیر محرم کی تصویریں تھی یا اتنے غیر محرم مردوں کی تصویریں تھی، یہ عورت اس حال میں مری کہ یہ گناہ اس کی زندگی میں تھا، اس کے موبائل میں اتنے گانے تھے، اتنے غیر محرم سے تعلق تھے، یہ مرد اس حال میں مرا کہ غیر محرم کی تصویریں اور تعلق اس کے موبائل میں موجود تھی۔ یا اللہ یہ بدکار مرا ہے، گناہوں پر ڈٹا ہوا مرا ہے، تیرا باغی ہو کر مرا ہے۔ بتاؤ جب فرشتے رب کو یہ ہمارا سارا سلسلہ بتائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ رب پوچھے گا یہ لے کر آئے میری بارگاہ میں، اس لیے گئے تھے میری دنیا میں، تمہیں اس لیے میں نے پیدا کیا تھا، تو اس پر فخر کرتا تھا کہ میرے پاس موبائل ہے، بغیر میں اسے اپنے جادو مل سکتا ہوں، میں چھپ کر گناہ کرتا ہوں۔ میں نے تو تیرا دل پکیزہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو تیرے دل میں قرآن داخل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم اس حال میں مرے کہ ہمارا سر سجدے میں ہو اور وقت ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ دھوم مچی ہو کہ وہ خوش نصیب قرآن پڑھ رہا تھا یا ابھی ابھی مسجد سے قرآن پڑھ کر آیا ہے اور سویا ہے، یار کی یاد میں ہی سو گیا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے لیے لوگ باتیں کریں، بیبیاں تو باتیں کر ہائے ہائے نہیں پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتے اسو، آج 15 دن ہو گئے جان پھنسی ہے نکلتی نہیں پی۔ یہ نہ ہو ہمارے مرنے پر یہ گفتگو کی جائے گا، آئے ہیں بیبیاں پتہ نہیں گفتگو کرتی ہیں، آئے ہیں فلاں بیبی نے پتہ نہیں کون سا گناہ کیا، 1 مہینہ ہو گیا جان ٹانگوں سے نکل آئی ہے اور سینے میں اٹکی ہوئی ہے، اس وقت وہ نزع کی سختیوں میں مبتلا ہوتا۔ یہ نہ ہو ہماری اولاد کو تانے دیں لوگ، چوک میں کھڑے ہو کر باتیں کریں، اے او جا رہے نا تیرے پیو دی جان بڑی مشکل نکلی سی، بلکہ لوگ ہماری اولاد کو دیکھ کر کہیں یہ خوش نصیب کا بیٹا ہے کہ جس کی جان تلاوت کرتے ہوئے نکلتا، اس کی جان نماز پڑھتے ہوئے نکلی ہے۔ اسلام نے انعام کیا دیا جو نماز پڑھے، روایات میں لکھا جو ایک نماز پڑھے دوسری نماز کی نیت رکھے کہ میں نے پڑھنی ہے، اگر دونوں نمازوں کے درمیان وہ فوت ہو جائے تو اسلام نے کہا رب اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ فرشتے کہیں کہ دیکھو کتنی خوش نصیب اولاد ہے جن کا باپ شہید ہو کر جا رہا ہے۔ تو آج ہم کافی رات کا حصہ گزر گیا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں،
اگر توبہ نہ کریں گے تب بھی مریں گے، اگر کر لیں گے تب بھی مریں گے، مگر فرق پڑا ہے، فرق بہت ہے۔ اگر ہم اچھے ہو کر مریں گے، ہمارے جنازے پر تہجد گزار ہوں گے، حافظ قرآن ہوں گے، عالم ہوں گے، امام مسجد ہوں گے، یقین کریں انہیں دیکھ کر رب ہماری بخشے گا۔ جنازے کی صف میں ایک شخص بخشا ہو، ایک شخص ساری صف اور مرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ کہ اگر ساڈا بہن اٹھن نمازیاں نہ ہویا، ہم غافل لوگوں کو پسند کرتے ہوئے، موبائل والوں کو پسند کرتے ہوئے، زمین پر قبضہ کرنے والوں سے دوسرے لوگ، ہمارے جنازے میں وہی لوگ ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود پر رحم کریں، اپنی اولاد پر رحم کریں، وہ بھی ہمارے کیونکہ والدین انجن ہوتے ہیں، اولاد دو بھی ہوتی ہے، ماں بھی انجن ہوتی ہے اور باپ بھی انجن ہوتا ہے۔ جدھر جدھر باپ والدین جاتے ہیں اولاد بھی ادھر اتر جاتی ہے۔ تو ایسا کرنٹ رب نے رکھا ہے، ایسا تعلق رکھا ہے اولاد کو۔ اگر ہمارا بیٹا امریکہ میں رہتا ہو، وہاں اسے حادثہ ہو جائے، جو کرنٹ والدین کو پڑتی ہے نا وہ دوسرے کو نہیں پڑتی، کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا روح کا ایک خاص تعلق ہے، اس کے اثرات، اس کی تکلیف کے اثرات والدین کو ہوتے ہیں، اس کی خوشی کے اثرات والدین سے اظہار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بڑا گہرا تعلق ہے اولاد کا والدین سے۔ اگر گناہوں کا سلسلہ ہوگا تو گناہوں کا کنیکشن کے اثرات بھی اولاد پر ویسے ہی پڑتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کے اثرات ہماری اولاد پر پڑیں گے۔ ہم نیک ہوئے تو ہماری نیک نامی کے اثرات ہماری اولاد پر پڑیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، اگر زندگی میں ہمارے میں گناہ ہیں تو آج ہی توبہ کریں۔ تو آنسو کے دریا میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین آسمان کے درمیان نور کے چراغ روشن ہوتے ہیں، بڑی روشنی ہوتی ہے آسمان زمین کے درمیان، فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتوں کا گروہ آتا ہے، وہ دوسرے فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے، آج بڑی روشنی کی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں خیر ہے، آج خوشی منائی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ آج ایک مسلمان شخص نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں یہ جشن کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تحریک عظمت قرآن، فضام قرآن۔ توبہ ہم کرتے ہیں، خوشیاں فرشتے ملاتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہے تو ہم کوشش کریں اس سے سچی توبہ کریں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور تحریک عظمت قرآن کا جو مشن ہے، جو قرآن کی بے ادبی کی جا رہی ہے، وہ جو ہمارے ریاست بھائی نگران ہیں، ان کے ساتھ جو نوجوان خوش نصیب جنہوں نے اس محفل کو سجایا، تحریک عظمت قرآن کے اراکین مبارک کے لائق ہیں، ان کو مبارک ہے، تو ان کے ساتھ مل کر قرآن کی بے ادبی کو روکنے کی کوشش کریں، ان کا ساتھ دے، تاکہ قرآن کی برکت سے ہمارے دونوں جہاں روشن